اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 22 اکتوبر 2024، دن ہے منگل کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ اور کچھ کے دن کے تھے جب اللہ پاک نے ان کو زمین پہ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں بھیج دیا۔ ماں باپ بہت خوش۔ باپ کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی 100 سال اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت عیسیٰ کی عمر 98 سال۔ ایک بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت تھی، جس میں آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے کہا کہ اس میں ذکر کروں گا اپنی ایک رحمت کا، جو میں نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ یہ نعمت ہوتی ہے، والدین کے لیے اولاد ایک نعمت ہوتی ہے، اور نیک اولاد اس سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اولاد رحمت ہوتی ہے اور نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بچپن ہی سے چن لیے گئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہ الزام لگا، حضرت بی بی مریم، تفصیل سے میں ذکر کر چکا ہوں ان پہ الزام لگا۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت عیسیٰ سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا مریم کو میرے پاس لانا، میں بات کروں گی۔ تو جب حضرت بی بی مریم آئی تو حاملہ تھی، تو آگے سے ان کی خالہ حضرت عیسیٰ بھی، وہ بھی حاملہ تھی۔ تو انہوں نے کہا، بیٹے نے، کس نے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ماں کے پیٹ سے ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ تو خالہ تھی نا، بڑی تھی عمر میں، تو وہ کھڑی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خالہ والی تعظیم نہیں، یہ ایک نبی ان کے پیٹ میں ہے، وہ ایک امت کا وارث آ رہا ہے، ایک امت کا نبی آ رہا ہے، تو ان کی تعظیم کیجیے۔ تو وہ پھر کھڑی ہوئی اور پھر بات چیت ہوئی۔ تو ان کو تو پتہ چل گیا، بات چیت کی ضرورت نہیں۔ جب ایک پیٹ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی تعظیم کریں، یہ اس کے پیٹ میں نبی ہے اور یہ پاکیزہ ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر تو انہوں نے محسوس کیا، حضرت عیسیٰ نے، حضرت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے محسوس کیا اور مریم سے بیان کیا، حضرت بی بی مریم سے بیان کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ یہ اللہ پاک کے چنیدہ نبی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو 3 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان پہ وہی پہلی 3 سال کی عمر میں سورت مریم آیت نمبر 12، اے یحییٰ، عمر کتنی ہے؟ 3 سال، اللہ پاک کی وحی آئی، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا سکھا دیا تھا۔ عام بچوں کی طرح وہ کھیلتے کودتے نہیں تھے۔ اس کے ہم جولی آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، بچے ہوتے ہیں چھوٹے آس پڑوس کے، آؤ چلو کھیلتے ہیں۔ تو وہ آئے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کہ آؤ کھیلتے ہیں۔ تو دروازے پہ آئے، کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، آؤ عبادت کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں گئے، عبادت کے لیے، عبادت کرتے ہیں۔ چونکہ باپ بیت المقدس کے اندر راہبوں کا عظیم راہب تھا، پجاری تھے، جتنے ان کا وہ
महाप जारी था, बड़ा कमांडर था। तो बच्चों को, वो अपने बच्चे को, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाते थे। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी? 4 साल। नबूवत अता हो चुकी है। तो वो गए, उन्होंने देखा कि ये जो राहब हैं, जो इबादत बैतुल मुक़द्दस के अंदर लोग कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया त्याग दी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इन लोगों ने बदन पे लिबास जो पहना है वो ऊन का है। ऊन का लिबास गर्मी देता है, राहत नहीं देता, खासकर गर्मियों में। और जो उनके सर के ऊपर टोपी है वो बालों की है। तो वो आए घर, अपनी वालदा मोहतरमा से, हज़रत ईशा से फरमाइश की कि अम्मा हुजूर, मुझे जैसे राहबों का लिबास है ना, मुझे ऐसे लिबास बना दे, ऊन के कुर्ता पजामा और टोपी जो है वो बालों की। तो अब वो तो बड़ी उम्र की थी ना, 99 कह लें, 100 कह लें, 100 से भी ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, सोचा दिल में, और उनको टालने के लिए कहा, आपका बाप आता है ना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो बेहतर मामलात समझते हैं, वो राहबों में रहते हैं, तो जब तक वो नहीं कहेंगे ना, मैं आपको वो इतना गर्म लिबास नहीं बना के दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आ गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब आके पूछा वो मामला क्या है, क्यों बातें हो रही हैं, तो वो वालदा ने बताया हज़रत ईशा ने कि ये कह रहा है मुझे ऊन का लिबास बना दे और बालों की टोपी बना दे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा तू अभी छोटा है, इतनी मशक्क़त क्यों करते हो? तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा हुजूर, मुझसे छोटे बच्चों को आप मरते नहीं देखते? कभी देखा है? मुझसे भी छोटे बच्चे मर गए हैं। तो अगर मैं छोटा ही मर जाऊँ, तो जब मर जाऊँगा तो फिर अब मैं किधर, मेरी मेरी सोच किधर जाएगी? इबादत कौन करेगा? तो वो बहुत संजीदा हो गए सर ज़करिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो कहता है कर दो, जो लिबास कहता है वो कर दो, बना दो। तो उन्होंने, हज़रत ईशा ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कहने पे लिबास बना दिया वो वाला। अब गर्मी थी तो ये बैतुल मुक़द्दस में जाके इबादत करते थे। उस वक़्त ये पखे मखे तो होते नहीं थे, कोई एसी मेसी का कोई चक्कर ही नहीं था। तो गर्मी के अंदर वो राहिब लोग जो इबादत करते थे, वो इस हद तक वो इबादत करते थे, इस हद तक वो जाते थे कि ऊनी लिबास पहना हुआ है, सर पे बालों की टोपी है, सतूनों के साथ रस्से बंधे हुए हैं, वो रस्से गले में डाले हुए हैं, ताकि रात को या दिन को जब कभी भी नींद का झटका आए तो वो उनको झटका लगे। बाद का रवायत में लिखा है कि बालों में बांधे हुए थे वो रस्से, वो बाद में के गले में डाले हुए थे। जब वो झटका लगे तो फिर वो जाग जाते थे। इंसान है ना, इंसान पे नींद गालब आ जाती, तो फिर उठ के नए सिरे से वो अपना वुज़ू त्यागते और मतलब पाकीज़ा हालत करते और फिर आके वो इबादत शुरू कर देते, यानी कि सुस्ती अपने पास नहीं आने देते थे। तो गर्मियों में अगर लिबास पहने तो जिस्म की चर्बी जो थोड़ी बहुत होती है, बच्चों में कितनी होती है? होती ही नहीं है, तो बहुत कम होती है, तो वो ऐसा ऐसा उनका जिस्म पतला हो गया, घुलना शुरू हो गया, तो वो बहुत लागर हो गए। वालदा ने देखा कि बेटा बहुत लागर हो गया है, फिर वो रोते बहुत थे। जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि दोज़खियों के लिए दोज़ख के अंदर एक सकरान पहाड़ है और उसके अंदर एक गज़बान वादी है जिसमें बड़े बड़े संदूक हैं आग के अंगारों के, जिनके अंदर दोज़खियों को डाला जाएगा। तो वो सुन के बहुत रोए फिर, और रोते रहते थे। बहुत खौफ खुदा वाले बंदे थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो वो रो रो के उनकी आँखों पे ज़ख्म आ गए, जो जिस जगह से आंसू बहते थे
تو وہ ایک لکیر سی بن گئی اس کی، وہ ایسا ایسا کرنٹ بن گیا، ان کو زخم سے ہو گیا۔ تو والدہ نے دیکھے تو وہ تڑپ اٹھی، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بس خوف خدا سے روتا ہوں۔ تو میں تمہیں نمدے بنا دوں روئی کے کالے، وہ گدیاں سی 2 بنا دیتی ہوں، تو جب رونا ہے تو ادھر رو رکھ لینا آنکھوں کے ساتھ نیچے، تاکہ آنسو اس میں جذب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھتی ہیں کر لیں۔ تو پھر وہ گدیاں جو بنا کے نمدے بنا کے دیے گئے آنکھوں کے لیے، تو وہ ان سے بھی پسینہ نچوڑا کرتے تھے، پھر بھی وہ اتنا روتے تھے اللہ پاک کے خوف سے، اور اللہ پاک کے ذکر میں اس طرح مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں موٹی، اور ناک لمبی تھی، چہرہ بہت حسین تھا، بدن پہ بال کم تھے، اور جو بویں ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی تھی، بدن پہ بہت کم بال تھے، اور وہ بہت خوف خدا والے تھے، اللہ پاک سے بہت ڈرا کرتے تھے، روتے تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں ان کی چھوٹی چھوٹی تھی، اور آواز باریک تھی۔ آپ بچپن ہی سے 5 باتوں پہ بہت زور دیتے تھے: خدا کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو، نماز پڑھو، خود بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے، کیونکہ پیغمبر تھے، 3 سال کی عمر میں تو پیغمبری شروع ہو گئی تھی، صدقہ شروع، اور تیسری بات جو وہ صدقہ ہے، اور چوتھی بات روزہ سب پہ فرض ہے، اور ذکر خدا، اللہ پاک کی عبادت، ذکر کرو۔ عبادت ایک اور چیز ہے، ذکر ایک اور چیز ہے، اسی کا ہی شاخ ہے۔ عبادت یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ذکر یہ ہے کہ بندہ نماز روزہ پڑھ کے پھر بیٹھ سے پھر اللہ کو یاد کرے ادھر، یہ ذکر ہے۔ یہ ان کے بچپن سے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کو باقاعدہ حکم ہو گیا تھا کہ آپ تبلیغ کرے بنی اسرائیل کو۔ بس بنی اسرائیل جو ملک شام کے یہ مبلغ تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام 10 سال کی عمر میں ان کو حکم ہو گیا کہ آپ اب لوگوں کو تبدیل کریں۔ اس سے اگلا حوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔